السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالم کے بول افطار عامر کے ساتھ رمضان میں بول نشریات ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے اور سب کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جناب ڈاکٹر حافظ زاہد ملک صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ علامہ شبیر حسن میسوی صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم جی۔ سید محمد علی شاہ صاحب، السلام علیکم۔ مفتی محمد عابد مبارک صاحب، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ رمضان چیپا صاحب، السلام علیکم۔ سب سے پہلے علامہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اور وہ ضروری بھی ہے کہنا، اور کل کی بحث کے حوالے سے تھا تو ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب کی نصیحت بھی ہے اور وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب جب علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پروگرام ہوتا ہے، وہ جب سے کرتے آ رہے ہیں، اس کا مقصد کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ایسا ماحول پیش کرنا نہیں ہے جس میں اختلاف کو ہوا ملے، بلکہ وہ اپنے طور پر ان کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ فرقہ واریت کو کسی طرح بھی کشیدہ نہ ہونے دیں۔ اپنے اپنے عقیدے پر ہیں، مگر ایسا ماحول نہ ہو جس میں لڑائی ہو یا ایک دوسرے کے لیے گالی اور گولی کی زبان ہو۔ بس معاملات علمی طور پر گفتگو کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں تک اصل پیغام پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت فقہ اربع والے یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی نہیں تھا، نہ یہ کہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ سمتوں سے، جہتوں سے، جسم سے، جسمانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے پاک ہے۔ جو اس کے سوا کہتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے وہ جانے۔ ہمیں اس کے خلاف نہ کوئی دلیل سننی ہے نہ کہنی ہے۔ ہم اسی عقیدے پہ ہیں۔ اللہ کی عطا سے کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن عوام میں ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اگر 4-5 مسالک کے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ قرآن و حدیث سے آپ کو محبت دینے بیٹھے ہیں، لڑوانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو جو یہاں پر بیچ میں بٹھا کر سب کے ساتھ یہی تاثر ہے کہ وہ سب کا احترام کر رہے ہیں۔ اب کوئی اگر غلط تاثر لیتا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، ہماری ایسی کوئی کوشش نہیں۔ ہم اللہ کی تقدیر پر، ہم اللہ کی ذات پر اور جن چیزوں پر گفتگو سے منع ہے کوئی بحث یہاں انشاءاللہ نہیں لائیں گے۔ بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، یہ بہت اچھی وضاحت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ علمی معاملات ہوتے ہیں اور یہ علماء کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو سب کی تو کالز کی طرف بڑھیں۔ آپ نے اگر کچھ کہنا ہے قاری صاحب، کال جی اچھا آپ آڈینس، جی مائک دیجیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلے وقتوں میں جو میں چھوٹا تھا اس وقت میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ جب ہمارے والدین کے کبھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ بہت چھپ کر کھانا کھایا کرتے تھے یا کچھ پانی پیا کرتے تھے، لیکن اب یہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ رواج اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک فیشن میں کہیں بازاروں میں جاؤ کھلے مطلب خوب کھا پی رہے ہیں لوگ، اور دوسرے کے منہ میں چھالیاں ہیں، گٹکے ہیں، پان ہیں، ان کو یہ شرم نہیں ہے۔ سامنے والے کا روزہ ہے تو کچھ ادب لحاظ، کوئی رمضان مبارک یہ ہمارا مہمان ہے، اس کا ادب و لحاظ کچھ کریں۔ تو اس کے متعلق ہمارے علماء دین سے ہمارا سوال ہے، اس کے متعلق کچھ عرض کریں۔ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، احترام رمضان۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ ایک بہت بڑا انعام دیا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں تھا، وہ غیر مسلم کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں اور تم اس طرح کھاتے پیتے ہو۔
یہ احترام ٹھیک ہے، وہ اگر بیمار ہے یا بیمار نہیں بھی ہے اور کسی وجہ سے ویسے بے دین ہے اور دین سے دور ہے اور اس وجہ سے نہیں بھی رکھ رہا، تو بھی اس پر لازم ہے کہ وہ جو روزے دار ہے اس کا احترام کرے، چونکہ وہ جب اسے دیکھتا ہے، ظاہر بات ہے ایک چیز ہے، ٹھیک ہے وہ اللہ کے لیے بھوکا بھی ہے، اللہ کے لیے پیاسا بھی ہے، اللہ کے لیے حلال چیزیں چھوڑے بیٹھا ہے، لیکن تو اسے تڑپا تو نہیں، کم از کم وہ نیکیاں نہیں کما سکتا تو کم از کم گناہ تو نہیں کما۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ ہمیں احترام رمضان کرنا بھی چاہیے، کرانا بھی چاہیے، اور حکومتی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے ایسی چیزوں کو بند کیا جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چیز میں بھی پہلی رمضان سے دیکھ رہا ہوں، جیسے میں یعنی اندر انٹر ہوتا ہوں مجھے رمضان نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں بھی آپ خاص کر، چونکہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے ایک علماء کا اور دینی ایک پروگرام ہے، اس دینی پروگرام کو اس طرح الحمدللہ آپ حاوی کریں، کم از کم رمضان میں تو یہ احترام ہونا چاہیے۔ اچھا، میں سمجھ رہا ہوں کہ باہر سے جب آپ آتے ہیں تو کچھ آپ ایسے مناظر دیکھتے ہیں۔ جی 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 بالکل ٹھیک بات ہے، وہاں بھی احترام رمضان ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، آپ کی بات 100% درست ہے۔ گورنمنٹ کی طرف اگر آپ کا شکایت ہے تو گورنمنٹ والے اندھے بہرے ہوتے ہیں، یہ بڑی مشہور بات ہے، حکمران اندھے بہرے ہوتے ہیں، لیکن ہم عوام کو تو کوشش کرنی چاہیے، اگر کوئی سرکاری مہمان آ جائے اس کے احترام میں کہتے ہیں شور نہ کریں، اس کا خیال رکھیں، تو یہ تو اللہ کا مہمان ہے، اس کی تو قدر کرنی ہے۔ تو آپ لوگ عوام مل کر ایسا ماحول بنا دیں کہ وہ قانون جو ہے وہ آپ کی طرف سے لاگو ہو۔ میں ریکویسٹ کروں گا جتنے بول بالاز اور ایگزیکٹیونز ہیں، اگر وہ روزہ ان میں سے کوئی نہیں رکھ رہا تو پلیز، جب یہ علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں اور پورا روزے کا وقت افطار تک ہوتا ہے، تو آپ لوگ ذرا باہر راہداریوں میں کہیں ادھر ہیں۔ مجھے تو یہ بات ابھی پتہ چلی ہے، میری ٹیم میں تو سب روزے سے ہوتے ہیں، تو ہاں جی، میں تو جو روزے سے نہیں ہوتا وہ ٹیم میں ہی نہیں ہوتا، تو اس کا ذرا خیال کریں، اور اس کا خیال کرنا پڑے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ لوگ بھی ذرا انتظام، شاہزیب صاحب وغیرہ سب دیکھیے گا کہ علماء نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو باہر، شاید آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، احترام رمضان بہرحال ہونا چاہیے۔ اچھا، بیچ میں ایک سوال اٹھا تھا، میں اپنی تعلیم کے لیے مفتی عابد مظہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک گرمی بہت شدید ہے، اب ظاہر ہے کہ ہم جب رہتے ہیں تو میں اب اندرون سندھ کی اگر تھوڑی سی بات کروں تو سکھر ہے یا خیرپور ہے یا کچھ ایسے لاڑکانہ کے کچھ علاقے ہیں جہاں ہندو اکثریت میں ہیں، زیادہ ہیں، بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی ہے رہتی ہے، تو وہ لوگ ظاہر روزہ نہیں رکھتے مگر احترام کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی بہت گرمی ہے، شدید ہے، 51 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تربت میں ہو گیا تھا ابھی 51 ڈگری سینٹی گریڈ، تو اگر اس گرمی کی وجہ سے مقامی آبادی گھلی ملی ہوئی ہے اور کمیونٹیز بھی ہیں، اگر کوئی کچھ کھاتا ہوا نظر آ جائے تو اسے مارنا چاہیے، پکڑنا، مار کے اسے تشدد کرنا چاہیے، جیل میں پکڑ کے ڈال دو، ظلم کر دو، جرمانہ لگا دو، اسے پیار سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، ہمارے احترام کا خیال کریں۔ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اس کو احترام کرنا ہے، اور دوسری جو بات میں سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قاضی اسلام جہاں پر جو آپ نے سچویشن بیان کی وہ دوسری ہے، جی ٹھیک ہے، جہاں پر ہماری حکومت ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، قاضی اسلام ہے، ایسے میں اتنا سخت حکم ہے کہ اگر کوئی روزے کی بے حرمتی کرتا ہے، سر عام کھاتا پیتا ہے، تو قاضی اسلام اسے قتل کی سزا دے گا کہ اس نے شاعر اسلام کا مذاق اڑایا۔ لیکن جو سچویشن آپ نے بیان کی کہ لوگ اس کو میں مگر اس کو رجوع یوں فرما لیں کہ پھر اس کو کچھ لوگ اور غلط مطلب لے لیں گے، یہ ہے پورا بہت ہی کوئی اسلامی معاشرہ وہ ہے ہی نہیں، وہ آپ کو پورے اسلام میں ہی نہیں ہے، یہ حکم ہے قاضی اسلام کے لیے، اور وہ پورا اسلامی پہلے وہ جب قاضی اسلام اگر حضرت عمر جیسا بھی تو ہونا کوئی، تو پھر یہ سزا بھی اچھی لگتی ہے دینا۔ یہ اسلامی حکم ہے جو ہمیں بیان کرنا ہے، لیکن اس کے اثرات مرتب کچھ اور ہو سکتے ہیں مفتی صاحب، اس کو ذرا آپ، میں اس وقت اس حکم کو نہیں چلانا آپ کہنے دوں گا، مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کو اور لے لے گا اس مسئلے کو۔ اچھا نہیں، وہ نہیں لینا ہے، عوام میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنائے۔ اسلام نے عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں دیا، بالکل یہ بتا، یہ بات میں پوری بات بیان کر رہا ہوں۔ ضروری ہے یہ بتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سچویشن آپ نے بیان کی جہاں ہندو کمیونٹی ہو یا مسلمان کمیونٹی ہو مل کے رہے، اس میں بھی مسلمان تو احترام کریں گے،
ہندو چونکہ ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق اگر وہاں ان کی اکثریت کھاتے پیتے ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام، لیکن شروع سے میں نے یہ احترام ضروری ہے، احترام ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرتے آ رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ میں ایک اور ضمناً یہ بات بھی بیان کر دوں احترام ہی کی، کھانے پینے کے ساتھ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر چلے جاتی ہیں، جبکہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ جرمن وزیر اعظم یا چانسلر وہ ایک جو ہے وہ اس میں گئی فوڈ چین میں اور کہا کہ پورا رمضان آپ نے آدھی قیمت میں لوگوں کو سرو کرنا ہے۔ اسی طرح برطانیہ میں جو غیر مسلم تاجر ہیں انہوں نے قیمتیں گرا دی، لیکن یہاں افسوس ہمارے مسلمانوں نے اس میں مفتی صاحب ایک میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، اگر یہ لوگ چاہیں تو ساری قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں، یہ کیوں خرید رہے ہیں مہنگے فروٹ؟ 3 دن چھوڑ دیں، جب سڑنے لگیں گے وہ سب سستے بیچیں گے آپ کو۔ آپ خریدتے جب مہنگے ہیں تو وہ بیچتے بھی مہنگے ہیں۔ یہ اس سے پہلے انگلینڈ میں انڈا مہنگا ہوا تھا، بڑی تاریخی بات ہے، لوگوں نے انڈا خریدنا چھوڑ دیا تھا، 2 دن میں اس کی قیمت اتنی گری کہ اسی پرائس پر ان کو بیچنا پڑا۔ اب آپ لوگ جب لیں گے، آپ جتنے بھی کلو میں بیچ رہے ہیں آپ جانیں اور اپنی مرضی سے آپ پہلے حلال حرام کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا پیسوں کے بارے میں بھی کہ سوچتا تھا آدمی بھی ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اب تو پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، تو خرچہ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب جی بالکل، لیکن یہ ہے نا کہ 3 دن کا اگر بائیکاٹ کریں تو پہلے اسٹاک کر کے نہ کریں، وہ بائیکاٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے 3 دن کا پہلے ہی مہنگا لے لیا ہے تو پھر آپ نے بائیکاٹ کیا کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاں مزاج یہ جو اللہ رحم کرے، آپ لوگ ذمہ دار ہیں مہنگائی کے بھی، کرپشن کے بھی، بگاڑ کے بھی، ماحول کی خرابیوں کے، صرف حکومت نہیں، ہم چونکہ سہتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں تو گویا ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سب نے روکنا ہے تو پہلے عہد کرنا ہوگا کہ میں چھوڑوں گا، پھر میرے گھر والے، پھر اسی طرح آگے بڑھے گی بات، ورنہ یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت جو آواز اٹھی ہے اس آواز کو کامیاب کرنا چاہیے کہ 3 دن ہم پھل والوں کا، فروٹ والوں کا بائیکاٹ کریں گے جب تک یہ صحیح قیمت پر نہ آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ ابن خلدون جو عمرانیات کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے اپنے مقدمے میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہو تو ان کے الفاظ ہیں کہ خرید چھوڑ کر اس کو ارزاں کر دو۔ ہمارے ہاں رویہ یہ، امام غزالی نے بھی لکھا ہے، امام غزالی نے بھی لکھا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز 50 کی تھی، اب وہ 80 کی ہوئی ہے نا، ہم نے کہا یہ کہیں کل 100 کی نہ ہو جائے، ہم نے وہ 80 کی لے لینی ہے۔ اب وہ 100 کی ہو جائے گی، اگلا بندہ سوچے گا یہ کل کہیں 120 کی نہ ہو جائے، وہ خرید لے گا۔ اصل تو یہی ہے کہ اگر چیز، اور اس میں یہ پھل فروٹ کا تعلق نہیں ہے، پاکستان میں کوئی بھی ایسی چیز، آپ دیکھیں زمینیں جو کوڑیوں کے بھاؤ تھیں ان کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ گئی ہیں اور ہم خریدتے جا رہے ہیں۔ اگر ہر ناجائز مہنگی ہونے والی چیز کی خرید چھوڑ دی جائے تو وہ خود بخود نیچے آ جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور بھی غور کر لیں، اگر ہم 3 دن پھل خریدنا چھوڑ دیں گے تو وہ 3 دن پھل خریدنے کا اثر ریڑھی والے کو پڑے گا یا آڑتی کو پڑے گا؟ آپ اس پہ جائیں گے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ نکتہ ہے، نہیں، نقطہ اپنی جگہ۔ مجھے بتائیں، اگر کسی بھی خرابی کو ختم کرنا ہے تو ایک طبقے کو قربانی دینی پڑتی ہے یا نہیں دینی پڑتی ہے؟ وہ کیوں مہنگے داموں لا رہے ہیں؟ وہ میسپی صاحب کہیں گے ریڈی والے ہی کیوں دے پھر قربانی؟ میسپی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں آپ میرے چہرے کی اس سے فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اس ریڈی والے کا سرمایہ جو ہے وہ 10-15 ہزار روپے ہے، 300-400 روپے کماتا ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہاں سے ایک بات اور آگے بڑھاتا ہوں، یہ جو میوے ہم مل کے سڑائیں گے، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی کہ اس میوے کے سڑنے کو ہم برداشت کر سکیں؟ اکنومی کا قانون ہے، آپ ڈیمانڈ کم کر دیں، اگر سپلائی زیادہ ہوگی خود بخود قیمت ڈاؤن ہو جائے گی۔ کیونکہ
बहरहाल मैं वो जो जुमला आपने कहा डिमांड का, उसी को ज़रा उर्दू में भी कह दीजिए। अगर आप वही बात हम कह अपनी रहे हैं। अपनी तलब जो है ना, नहीं बिल्कुल ख़त्म करने से तलब कह रहे हैं वो कम कर दें। तो हम भी वही कह रहे हैं। फ्रूट वाले जो वो हैं, कह रहे हैं हम बाइकआउट कह रहे हैं, तलब ये की जो बात रेडी वाले हैं इनका नुकसान हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे गरीब तबका है, इनका नुकसान सही नहीं। तलब लेकिन कम कर दें हम। आप अपनी खरीद जो है ना, 1 1/3 किलो रख लें। आम के बजाय आधा किलो ले लें। आप 1/3 कर लें। हमने अपने फैमिली में डाल दिया कि 1/3 कर लें। अगर पूरी कौम तलब 1/3 कर लेगी, यानी 1/3 फ्रूट खरीदेगी जो रोज़ खरीदती है उसके मुकाबले में, आप देखिएगा खुद ब खुद डिमांड जो है कम होने की वजह से माल मौसमी बड़ा साहब, होता उस जाएगा, सूरत- और उस उसका सूरत नतीजा में- ये होगा कि इंसान जो वहाँ से बीच में, असल में मसला कहाँ है, मसला वो कमीशन वाला आदमी है जो वहाँ से फ़ोन करता है 10 ट्रक भेज देना, यहाँ से कहता है 10 ट्रक उठा लेना, कमीशन खा जाता है। उसका मसला अगर हल हो जाए उस सूरत तो में मसला क्या हल हो होगा? जाएगा। उस सूरत में क्या नहीं सड़ेंगे फल? नहीं, फल सड़, बिल्कुल तहरीम करने पे सड़ जाएंगे। वही सूरत होगी। ये 3 दिन के लिए इलाज है, ये सिर्फ 3 दिन के लिए इलाज है, क्योंकि अगर पूरी मज़रत आम्मा से बचाने के लिए सिर्फ 3 दिन का, आपकी जो सूरत है तलब कम करूँगा, तलब का असर जाके 2 महीने बाद पड़ेगा, और उस दरमियान में जो जमा होगा वो कहाँ जाएगा? जी कारी खलीलुर्रहमान जावेद साहब, असल में बात ये आप मेसवी साहब की तायद पहले तो करेंगे, उसके बाद जी। जज़ाकल्लाह। नहीं, आज मैं उकाड़वी साहब की तायद कर रहा हूँ। अच्छा, जज़ाकल्लाह। अच्छा, पहली बात ये है, चूँकि पहले उन्होंने बात ही मोहब्बत से शुरू की, तो फिर नहीं, हमारी मोहब्बत तरफ से भी जवाब मोहब्बत में आना चाहिए। आप हमेशा मोहब्बत से देते हैं जवाब, आपको किसने कहा आप मोहब्बत से नहीं देते अल्लाह जवाब? इज़्ज़त दे आपको, जज़ाकल्लाह। और उकाड़वी साहब तो शुरू ही मोहब्बत से करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी हाँ। आपका भी, उकाड़वी साहब का भी। और मेसवी साहब आपके दरमियान मोहब्बत फैलाने के लिए बैठे हैं। इनसे तो है ही। ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई झगड़ा नहीं करा इंशाअल्लाह हम ही सकता, दोस्ती करवाएंगे, और कोई झगड़ा नहीं इंशाअल्लाह करा तो कहें। सकता। ना ईरान से, ना ईरान को तना छोड़ेंगे, ना दोस्ती हो गई है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो ऐलान हुआ है सोशल मीडिया के ज़रिए, तकरीबन कोई 1.5 हफ़्ता 2 हफ़्ते से हुआ। अचानक नहीं हुआ कि रेडी वाले का नुकसान हो गया। जब 1.5-2 हफ़्ते से ये ऐलान है और रेडी वालों को भी मालूम है, तो वो ना लाएं फल आज के हिसाब से, यानी वो ऐसा लाएं कि जो जुमरात को कल ख़त्म हो गया, आज का भी ना लाएं, कल का भी ना लाएं, परसों का भी 3 दिन वो भी ना लाएं, तो इस तरह वो भी नुकसान से बच सकते हैं। फिर सारा यानी नुकसान सब्जी मंडी से ले तो उस हिसाब से लें कि जो 1-2 दिन के हिसाब का हो। जी हाँ, जी हाँ। समझिए, तो वो फिर वो भी नुकसान ये से बात बच आपकी वैसे है बड़ी फसल से कैलकुलेटेड लेकर बात है जी। फसल से लेकर रेडी वाले तक 20 आदमी हमने बीच में कर दिए। जी वो ये बता रहे थे कमीशन वाला जो है वही तो एक सारे नहीं, पैसे। कई कर दिए। जी नावेद अब्बासी साहब जी। डॉक्टर साहब, इसमें ये बहुत मुझे, मैं सबसे पहले तो हजरत से इजाज़त चाहूँगा, अगर मुझे बोलने की इजाज़त है। हजरत साहब इजाज़त दे दें आप जी। फरमाइए। अर्ज़ ये है कि जो डॉक्टर साहब ने बात की वो बहुत खूबसूरत बात है, और रेडी वालों का जहाँ तक है कि आज कुछ रेडी वालों से हमारी मुलाकात रही, जुम्मे के बाद उन्होंने कहा हम नहीं ख़रीदेंगे, कम लगाएंगे। और दूसरा, हुक्मरानों को हम बरी ज़िम्मा क्यों समझ रहे हैं? आप रेडी वालों से मिलने गए थे आज? जी, हमारे यहाँ तो मस्जिद के बाहर अच्छा। बहुत तादाद में रेडी वाले जो है ये वो मौजूद अच्छा, होते हैं। वेरी गुड। तो असल में मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो हुक्मरानों को बरी ज़िम्मा, क्या सिर्फ हमारे कमिश्नर ऑफिस का ये काम है कि वो एक प्राइस लिस्ट जो है वो बनाएं और वो शहर तक जो है वो दुकानों तक पहुंचा दें, और उसके बाद वो बैठ जाएं कि जनाब वो जो लिस्ट आती है उसमें मुख्तलिफ़ फ्रूटों की कीमतें होती हैं कि ये इतने रुपए का है, लेकिन अगर आप उसको ख़रीदने के लिए जाएंगे तो वो उससे आपको डबल का मिल रहा होगा। तो क्या, मुद्रिखनामा आप बता रहे हैं जो सरकारी होता जी है? जी सरकारी, उस वो तो पर नहीं चलता। कोई अमल दरामद नहीं होता। हाँ, और इससे पहले एक और बात मैं आपको गोश गुजार करना चाह रहा था, जो किबला मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने इरशाद फरमाई कि एहतराम रमज़ान के हवाले से, कि उन्होंने तो खैर वो अपना नुक्ता नज़र दिया जो शरई है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सेनेट में इस दफ़ा कोई इस हवाले से बातचीत हुई कि रमज़ान मुबारक का जो है वो एहतराम होगा, और अगर जो आदमी सरेआम खाएगा तो उस पर जुर्माना वगैरह किया जाएगा। तो हमारे हुक्मरान ख़ानदानों के लोग बुरुए कार आ गए, कहा जी ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। तो डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हमें जो है वो बात करनी चाहिए, बुरुए कार आना चाहिए कि अगर कहीं कोई कानून बनता है तो उस पर फिर अमल दरामद जो है वो एहतराम रमज़ान के बाब में भी होना चाहिए। एक ज़माने में एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस हुआ करता था और उसका बड़ा एहतमाम किया जाता था। ज़िया-उल हक़ साहब के ज़माने में था। जी जी, आपके वालिद साहब ने उसको अय्यूब बनवाया खान था। के ज़माने में भी था। नहीं, मगर आपके वालिद साहब ने भी उसको उसकी तौसीक करवाई थी असेंबली में। बिल्कुल। असल में डॉक्टर साहब ये जो कह रहे हैं, हिंदू माशरत के साथ तो 200 साल, कितने 100 साल का है हमारा मामला। 150 साल बीच में अंग्रेज़ आया, 800 साल वहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही है। आशूरे का एहतराम करते थे, वो रमज़ान का अभी भी एहतराम करते हैं, थे। अभी भी बिल्कुल। करते हैं।
تو یہ جو اس وقت کہنا، اصل میں بادشاہ اسلام کون ہے، شرعی احکام کیا ہیں، ہم نے وہ ماحول ہی نہیں دیا. ان میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون شریعت کیا ہے اور قانون فطرت کیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہم سب کی کمزوری ہے. کالز کی طرف سوال ہے. جی جناب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں علامہ اکاڑوی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ مقلد اور غیر مقلد کا فرق اور مقلد ہونا کیوں ضروری ہے؟ لے بھیا اب آ گیا اب سوال. نہیں، بہت آرام سے. ہاں عام آدمی سمجھ گئے، کامن مین، جو قرآن اور حدیث سے خود مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کی اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکال سکے، اس عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقلید کرے. تقلید کا مطلب کیا کہ کسی کو دین کا سچا عالم مان کر اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا، عقائد میں نہیں، صرف اعمال میں کوئی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے اس کو مان لینا. جب اس کو دین کا عالم مانا ہے تو تسلی ہے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق کہے گا، تو بغیر دلیل کے اس کی بات ماننا، تو اس کو تقلید کہتے ہیں. عام آدمی کے لیے تقلید ضروری ہے، جو مسئلہ خود نکال سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں. تو یہ ائمہ اربع اور ادھر یہ پانچویں فقہ جعفریہ جو ہے ان کا، تو ہم لوگ آج جتنے مسائل پر عمل کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی مہربانی کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی. اب حضرت داتا گنج بخش جیسے مقلد، خواجہ غریب نواز جیسے مقلد، سیدنا غوث اعظم جیسے مقلد، تو پھر ہم کیا ہیں؟ تو یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے واضح کیا. قاری صاحب آپ اپنا موقف ضرور دے دیجیے. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن مجید سمیت اور احادیث مبارکہ سمیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہاری تفہیم کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا. گویا اللہ خود دعوت فکر دیتا ہے کہ قرآن تمہاری تفہیم کے لیے قرآن آسان ہے، اسے سمجھو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں اس قرآن پر عملی صورت میں عمل کر کے دکھایا اور اس کو مزید آسان بنایا آپ کی زندگی سے. گویا جب ہم قرآن کو نبی کی زندگی سے جوڑ دیتے ہیں تو قرآن اور حدیث دونوں کی تفہیم سہل اور آسان ہو جاتی ہے. عوام الناس کے لیے یہ عذر پیش کرنا کہ چونکہ قرآن و حدیث مشکل ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں واللہ باللہ جتنا مشکل عبارت فقہ کی ہے قرآن و سنت اس سے بہت زیادہ آسان ہے. اور عموماً ہر مسجد میں آپ دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، کہیں بھی فقہ کا درس نہیں ہوتا، شاید اسی لیے کہ مشکل ہے، عوام کی سمجھ میں ہی نہیں آتی. چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایک سوال ہے. جی جی ابھی چھوٹی سی بات ادھوری ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا چلیں کمپلیٹ کر لیں. جی کمپلیٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، جی ہم سے کلمہ پڑھوایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی ایگریمنٹ ہم سے نہیں لیا گیا. اور اگر قرآن مجید کی آیت میں اولی الامر کے الفاظ کہے بھی گئے تو اس کو بھی اس شرط کے ساتھ جوڑ دیا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ ختم کر دیا. جب تک اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں یہ اولی الامر، ان کی اطاعت کرو، جس طرح والدین کی اطاعت ہے، بڑوں کی اطاعت ہے، علماء کی فرما برداری ہے، استادوں کی فرما برداری ہے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کہیں گے پھر ہم نہیں مانیں گے. اللہ اور اس کے رسول، پھر اللہ کے رسول کی گارنٹی اللہ دیتا ہے. دنیا میں جس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے اس کو ہم نے بنایا ہے، نہ اللہ نے قرآن میں کہا نہ نبی کریم. ہو گئی نا. اب آپ نے کہہ دیا کہ بالکل آپ تقلید جائز سب نہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہیں تک رہنے دیں. نہیں، آپ نے جو کچھ کہا وہ اختلاف نہیں تھا اور میں نے کہا نہیں یہ نہیں کہہ رہے آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی نہیں ہوئی، یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو کر دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی بھی شخص کی اللہ نے، اس کے رسول نے
کوئی گارنٹی نہیں دی کہ یہ جو کہتا چلا جائے اس پہ عمل کرتے چلے جاؤ، میں ذمہ دار ہوں، لیکن اپنے رسول کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے، حتیٰ کہ اتنی دی ہے کہ ہاں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ بس وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں، ذرا سا آرام سے بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی بات کرنی ہے ظاہر ہے، اور وہ ایک ابن ماجہ کی حدیث میں نے پھر آپ کو دکھانی تھی۔ ایک وقفے لے لیتے ہیں، پھر اطمینان سے اس پر بات کر لیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں بول آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول